کہتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ اس شخص نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام ہجر رکھے ہوئے تھے۔ دن گزرتے رہے حتیٰ کہ اسے مرض الموت نے آن لیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ ہجر کو وراثت ملے گی، ہجر کو وراثت نہیں ملے گی اور ہجر کو وراثت ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ یہ خود تو فوت ہو گئے مگر اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال دیا کہ فیصلہ کیسے کرے کہ کن 2 ہجر کو وراثت ملے گی اور کس ایک ہجر کو وراثت نہیں ملے گی۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کرے اور اس کا کوئی حل تلاش کرے۔ تینوں اس ارادے سے شہر کی طرف چل دیے۔ راستے میں انہوں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ ایک ہجر نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے۔ دوسرے ہجر نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا، جی بالکل ایسا ہی ہے، میری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے ہجر نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کیا تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میرے اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی، بس اب ذرا جلدی سے بتا دیجئے کہ میرے اونٹنی کہاں ہے۔ تینوں ہجر نے مل کر جواب دیا، بخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک یہ سن کر بڑا پریشان ہوا اور اسے بہت یہ بات ناگوار گزری اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں کو قاضی کے پاس لے کے جائے گا۔ اسے پوری یقین تھا کہ اس کی اونٹنی یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم تینوں نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے، بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کا اعتراف کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی تو دیکھی نہیں، ہاں البتہ اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے اسے کہا تھا کہ تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے تو میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں ایک طرف گھاس تو خوب چری ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف گھاس ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کانی ہے۔ دوسری ہجر نے کہا، میں نے دیکھا تھا کہ راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چوتھا قدم زمین پر معمولی پڑا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ یہ جانور لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے ہجر نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو دم سے دائیں بائیں ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے آئے تھے وہاں گوبر ایک ہی لائن سے سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ اونٹنے کی دم کٹی ہوئی ہے جو اپنا گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کسی دیر کی اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے اسے دیکھا ہے۔ اونٹنے والے شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا اور ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل تمہیں سوچ کر کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کے پکے ہوئے سالن اور روٹیوں پر مشتمل تھا۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ سالن کتے کی گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حمل کے ساتھ اور پوری دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا، یہ قاضی حرام فعل کی اولاد ہے۔ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ اس نے تینوں کو دوسرے دن اپنے عدالت میں طلب کیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کے گوشت کا پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا، میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلایا اور پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس کو شرارت سوجی اور اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور اس کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ گائے، بکری یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے، جبکہ یہ سارا چربی نما تھا جس کے نیچے کہیں کہیں گوشت لگا ہوا تھا۔ قاضی نے کہا، تم وہ ہجر ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ بات کس نے کہی تھی کہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا کہ میں ہوں جس نے کہا تھا۔ قاضی نے پوچھا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹی ایک طرف سے پھولی ہوئی ہے اور خوب پکی ہوئی ہے تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہے۔ میں نے اس سے یہی اخذ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا
اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں اسے تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے ترکہ سے وراثت میں حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا، یہ بات کس نے کہی تھی کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ بات میں نے کہی تھی۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ سچ ہے کہ ولد الحرام ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا، یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر تیسرے ہجر سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں حرام سے ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگران مقرر نہ کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھلانے کے لیے بھجواتے، اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم وہ ہجر ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا، مگر ایسا کیوں؟ قاضی نے کہا، کیونکہ ایک ولد الحرام ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک پہچان سکتا ہے، اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں ہجر اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے۔ تو ان کی ماں نے بتایا کہ تمہارا باپ ایک بار فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو اسے دروازے پر رکھا ہوا پایا اور گھر لایا، اور اس کا نام بھی تم جیسا ہجر ہی رکھا اور اس کی پرورش کی۔ جی تو دوستو، دانائی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی بدولت قاضی نے اونٹنی کی چوری اور بھائیوں کے درمیان وراثت کا مسئلہ آسانی سے حل کر لیا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔